والمنہ والصلاة والسلام علی الخاتمین ذی البینۃ والجنۃ وعلی آلہما واصحابہما الذین هم فازوا بالنفس المطمئنہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، ابھی آپ نے دختر قوم سے ایک بڑی ہی سلیس اور بڑی ہی آسان انداز میں قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا ترجمہ سنا۔ میں تمہید اسی آیت سے باندھوں گا اپنی گفتگو کی ابتدا میں، اور میں چاہوں گا کہ اپنی گفتگو اسی آیت شریفہ سے شروع کروں۔ آج کی جو ہماری ٹاپک ہے، وہ ٹاپک ایک ایسی ٹاپک ہے جو نہ صرف ہر انسان کے دل کے قریب ہے، ہر انسان کی زندگی میں بہت اہمیت والی ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اس عنوان کی بڑی اہمیت اور افادیت رہی، اور اس کی بہت زیادہ قدر و منزلت رہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کے تعلق سے جتنی احادیث بیان کی ہیں، آپ نے جتنی باتیں بیان فرمائی ہیں، ان سے اس بات کا اندازہ لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں والدین کا کیا مقام رہا ہوگا۔ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری والدہ ماجدہ زندہ ہوتی، کاش اگر میری والدہ زندہ ہوتی، میں نماز پڑھتا ہوا ہوتا، میں اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا، اور دوسری طرف میری ماں اگر مجھے پکارتی تو میں خدا تعالیٰ کی اس نماز کو چھوڑ کر اپنی ماں کی طرف دوڑ جاتا۔ اس طرح کی محبت کا اظہار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ ایک وقت کا واقعہ ہے، اس وقت تک عمومی حیثیت سے قبرستان جانے اور زیارت قبور کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا سے ایک مرتبہ، یعنی جس مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ دفن ہے، وہاں سے اپنے صحابہ کے ساتھ آپ گزر رہے تھے۔ اچانک راستہ آپ نے بدلا، رات کا وقت تھا، آپ نے راستہ بدل کر جنگل کی طرف جانا شروع کیا۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدھا راستہ چل رہے تھے، اب وہ راستہ بدل کر جنگل کی طرف جا رہے ہیں، تو کس طرف جا رہے ہیں انہیں کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لیکن صحابہ کے اخلاق کا تقاضا یہ تھا کہ وہ بغیر ایک لفظ اپنی طرف سے پوچھے جس طرف اللہ کے رسول جا رہے ہیں اس طرف چلے جاتے۔ تو صحابہ نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ He started walking in the wilderness. He left his track and started walking in the bush. And then after a while he reached at a point. And at that point there was a grave. He sat there and started crying. And he cried to an extent that his tears got his beard wet. آپ کے آنسوؤں نے آپ کی داڑھی مبارک کو گیلا کر دیا، اتنا آپ روتے گئے۔ صحابہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو کیوں رہے ہیں، لیکن صحابہ یہ جانتے تھے کہ جب اللہ کے رسول رو رہے ہیں تو یقیناً ان کا رونا کوئی ایسی اہم وجہ کی وجہ سے ہوگا کہ جس پر رونا ضروری ہوگا، لہذا
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رو رہے تھے آپ کے ساتھ آپ کے سارے صحابہ رونے لگے. بہت دیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے اس مقام کو چھوڑا اور وہاں سے واپس لوٹنے لگے. صحابہ نے آپ سے دریافت کیا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے تھے اور آپ کس کی خبر کے پاس بیٹھے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری والدہ کی خبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زیارت قبور سے اب تک کے لیے منع کیا تھا، لیکن آج سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زیارت کرنے کی اجازت دے دی ہے. تو والدہ ماجدہ رسول اکرم کی ان کے صدقے سے امت کو اس بات کی اجازت مل گئی کہ وہ جائیں اور اپنے والدین کی زیارت کریں. اگر کوئی اپنے والد اور والدہ کی زیارت کرنے جانا چاہتا ہے تو اس بات کا خیال رکھیے کہ یہ جو صدقہ ملا ہے وہ اللہ کے رسول کی والدہ کے صدقے میں ہمیں ملا ہے. بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں والدین کی بہت زیادہ عزت اور اہمیت رہی ہے. اس بات کو قرآن مجید نے اپنے انداز میں آپ کو اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، آپ کے اپنے والدین کے ساتھ کیسے اخلاق ہونے چاہیے، how you are supposed to behave with your parents, what should be your manners when you're dealing with your parents. Allah Tabarak wa Ta'ala has clearly stated in Quran Majid, and it says وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Your Lord has decreed that you worship none but Him. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دے دیا ہے کہ آپ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے سوائے اس کی عبادت کی. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, and that you be kind to your parents. آپ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک رکھیں، آپ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں، آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اس بات کا حکم دیا کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے قابل نہیں ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سانس میں ایک ہی آیت میں اس کے بعد دوسرا حکم یہ دیا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. Be kind to your parents. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو حکم دے دیا. تو جس طرح نماز آپ پر فرض ہے، جس طرح روزہ آپ پر فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، جس طرح حج آپ پر فرض ہے، اسی طرح والدین کے ساتھ اچھا سلوک، رحم کا سلوک کرنا یہ آپ کی زندگی میں دین نے آپ پر فرض کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر فرض کر دیا ہے. The way it is obligatory for you to pray, the way it is obligatory for you to do Hajj, the way it is obligatory for you to give zakat, the way it is obligatory for you to do roza, similarly it is an obligation on you to be kind towards your parents. It is not a lesser way of obeying Allah subhanahu wa ta'ala. In obedience, if you are doing some prayers, then this is also a kind of a prayer where you are serving your parents and you are behaving in a kind manner with your parents so that your God gets pleased by you. That is what Allah subhanahu wa ta'ala wants from you. And further, in Quran Majid, in the same ayat, Allah subhanahu wa ta'ala tells you why it is necessary for you to be kind. There has to be a reason, there has to be a way, there has to be a logic behind everything. So why it is so important to be kind towards your parents, why Allah subhanahu wa ta'ala is so particular about your behavior towards your parents. You may have a relation with your parents, you may have a relation with your wife, you may have a relation with your siblings, you may have a relation with your children. They all are important relations, but why God has emphasized on your relation with your parents and why God has ordered you to be kind towards them, Allah subhanahu wa ta'ala further says, اللہ آگے یہ فرما رہا ہے دونوں ہی قسم کی عوام کو لے کر چلنا ہے، کہیں اردو والے ہیں تو کہیں انگریزی والے ہیں.
تو اردو والے یہ خیال نہ کریں کہ میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، انگریزی والے یہ خیال نہ کریں کہ میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آپ میرے ساتھ ساتھ چلیے، غفلت نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدکما، اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں، احدہما او کلاہما ایک یا دونوں، عندک الکبر آپ اما یبلغن عندک الکبر، اگر ایک یا دونوں ماں باپ میں سے آپ کے پاس اپنے بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی اللہ کی رحمت سے دونوں آپ کے سر پر سلامت رہتے ہیں، تو whichever the situation is, if you find both of them, serve both of them. If you find one of them, then do your services towards them. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، آپ ان سے اف تک کہنے کا حق نہیں رکھتے۔ You cannot say uff for any of their actions, for anything that may say. You have no right even to say uff. What are they doing? You cannot get tired. You cannot get agitated by any of their actions, by any of their behavior, by anything that they are saying. It is not for you. You do not have a right to get agitated or frustrated, and you do not have a right to say even uff. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran کہ آپ کو اس بات کا قطعی حق نہیں ہے، چاہے وہ آپ کے ساتھ جو معاملہ کریں، چاہے وہ آپ کے ساتھ جو سلوک کریں، چاہے وہ آپ سے کچھ بھی کہیں، آپ کو اس بات کا ہرگز حق نہیں ہے کہ آپ ان سے اف تک کہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَتَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اف کہنا تو دور کی بات ہے، آپ انہیں جھڑک بھی نہیں سکتے، اف بھی نہیں کہہ سکتے، انہیں جھڑک کر بھی بات نہیں کر سکتے، اور آپ ایروگنٹلی انہیں منع نہیں کر سکتے وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور آپ ان سے جب بات کریں تو کیا بات کریں؟ اچھی بات کریں، جو کچھ بھی وہ کریں، جو کچھ بھی وہ معاملہ کریں، جیسا بھی ان کا سلوک آپ کے ساتھ ہو، آپ کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ نہ آپ ان کو جھڑک سکتے ہیں، نہ آپ ان کے کسی عمل یا ان کی کسی بات پر بیزارگی کا اظہار کرتے ہوئے اف کہہ سکتے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ کے رسول نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ آپ اپنے ماں باپ سے جب گفتگو کریں تو اپنی آواز نیچی رکھیں، اور خیال یہ رکھیں کہ جب بات کرتے ہوں تو یہ شہرت پھولنی نہیں چاہیے، یہ شہرت پھولنی نہیں چاہیے۔ آپ اتنی انٹینسٹی اور اتنے جذبات سے بھی اپنے ماں باپ سے گفتگو کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے ذریعے سے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اس بات کی تلقین کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ نے آپ سے اچھے عمل کے تعلق سے جب پوچھا تو آپ نے تلقین فرمائی کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک رکھو۔ صحابہ نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا اگر وہ ظلم کرے تو کیا کرے؟ ایک ریزنیبل سوال ہے کہ ماں باپ اگر آپ پر ظلم کرتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ اگر ماں باپ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ظلم کرتے ہیں بھی تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ ظلم کرتے ہیں بھی تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ ظلم کرتے ہیں بھی تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ تکرار کر کے کہا اگر وہ ظالم بھی ہے تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک کرو۔ اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن مجید میں اسی آیت کے بعد والی آیت میں یوں بیان کی ہے، وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، and out of kindness lower to them the wings of your humility and say, my Lord, bestow on them your mercy even as they cherished me in childhood. اس کا مطلب یہ ہے کہ وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے ان دونوں مونڈوں کو ان کے سامنے کبھی تنا کر نہیں آنا. ان دونوں مونڈوں کو آپ جب اپنے والدین کے سامنے آئیں تو خیال یہ رکھیں کہ آپ کی چھاتی پھیلی ہوئی نہ ہو، آپ کے مونڈے پھیلے ہوئے نہ ہو، بلکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے سینے کو سکڑتے ہوئے اپنے مونڈوں کو زمین کی طرف ان کے ساری کے ساتھ ڈھلا لیں جب اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو. اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی کہ اپنے ماں باپ کے حق میں آپ یہ دعا کریں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور تم یہ کہو، اے میرے پروردگار تو ان پر ایسا رحم کر جس طرح کہ انہوں نے مجھ پر رحم کیا جب میں چھوٹا سا بچہ تھا. اب اسی کے ساتھ یہ سارا فلسفہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی اتنی قدر و منزلت کیوں ہے. Why it is so important for you to be so kind and so obedient towards your parents. Allah subhanahu wa ta'ala, after telling you how to behave with your parents, has clearly stated that you have to pray for them to Allah that, oh my Allah, have mercy on them the way they had mercy on me when I was young, when I was an infant, when I was incapable of helping myself. At that point, the way they have shown their mercy on me, oh my Lord, oh my Allah, please show that kind of mercy towards my parents. یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو سکھائی. تو جب اس دعا کو آپ دیکھیں گے غور سے تو آپ کو ساری کی ساری لاجک یوں سمجھ میں آ جائے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور احادیث میں اتنی زیادہ ماں باپ کی اہمیت اور مقام کیوں بیان کیا ہے. ایک طرف دعا میں اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ کہلوا رہا ہے آپ سے کہ اللہ سے آپ یہ دعا کریں کہ اے اللہ تو میرے ماں باپ پر رحم کر. اب اس رحم کیا مطلب آپ کیا جانیں گے؟ آپ کو رحم کیا معلوم ہے؟ آپ سے اللہ یہ کہلوا رہا ہے کہ آپ اللہ سے اس بات کی دعا کریں کہ ہمارے ماں باپ پر رحم کریں. رب ارحمہما، ان پر رحم کر میرے پروردگار. تو اب آپ کے پاس رحم کا کیا ڈیفینیشن ہے؟ ہاؤ وڈ یو ڈیفائن واٹ رحم از؟ واٹ از رحم اکارڈنگ ٹو یو؟ دین اللہ سبحانہ و تعالی has used the example of the behavior of your parents, that the way they have behaved with you when you were a newborn, when you were an infant, when you were not capable of helping yourself, when you were in need of help, when you were in need of everything, when you were incapable of doing anything for yourself, the way your parents have served you, the kindness that they have shown towards you, that is the kindness that is called rahm. Allah subhanahu wa ta'ala has derived, Allah subhanahu wa ta'ala has defined what the terminology rahm stands for. Allah subhanahu wa ta'ala نے آپ کو اس بات کی اشارہ دیا، بلکہ آپ کو اس بات کی تلقین کی اور یہ سمجھایا کہ جب میں رحم کہتا ہوں تو رحم کے کیا معنی ہوں گے. آپ تو رحم نہیں جانتے کہ رحم کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ رحم اس عمل کو کہتے ہیں جو عمل تیرے ماں باپ نے تیرے ساتھ کیا ہے اس وقت جب تو چھوٹا تھا، جب تو پیدا ہوا تھا، جب تو نومولود تھا. نہ تو ماں کی چھاتی سے دودھ خود پینے کے قابل تھا، نہ تو اپنا ہگا موتا خود صاف کرنے کے قابل تھا، نہ تو اپنی شرم ڈھانکنے کے قابل تھا، نہ تجھے اس بات کا علم تھا کہ دن ہے، نہ تجھے اس بات کا علم تھا کہ رات ہے، نہ تجھے دوست کی فکر تھی، نہ تجھے دشمن کا خوف تھا، نہ تجھے کسی چیز کا شعور تھا. ایسے وقت میں تیرے ماں باپ نے تیرے منہ میں غذا ڈالی، ایسے وقت میں
تیرے ماں باپ نے تیری تکلیفوں کے لیے خود تکلیفیں اٹھائی، تجھے آرام سے رکھا لیکن خود تکلیفیں اٹھائی، تجھے سلاتے رہے لیکن خود رات رات بھر جاگتے رہے، تجھے کھلاتے رہے خود بھوکے رہے، تجھے پہناتے رہے خود اپنے تن پر کم سے کم اور خستہ قسم کا لباس پہنا، خود تکلیفیں اٹھائے، تیرے لیے راحت کا انتظام کیا، اپنی تکلیفوں کی فکر نہیں کی، تیری تعلیم کا انتظام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ جو سلوک ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کہتے ہیں، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کیسے رحم کرتا ہے تو تم اپنے ماں باپ کا سلوک اپنی اولاد کی طرف دیکھو کہ وہ کیسا سلوک اپنی اولاد سے کرتے ہیں۔ اللہ نے تعریف بیان کی رحم کی اس عمل کے ذریعے سے کہ ماں باپ نے کس طرح اپنی اولاد کے ساتھ سلوک کیا ہے، اسی سلوک کو ہم رحم کہیں گے۔ This is the definition. This is such a big thing. Allah subhanahu wa ta'ala has defined Rahim in such a way that He has used the example of the behavior of parents towards their children when they were infant, when they were newborn, when they were helpless. یہ اللہ نے ماں باپ کے لیے بہت بڑا اپنی طرف سے احسان کیا ہے کہ دنیا کو یہ سمجھایا کہ ماں باپ کا کیا مقام ہوتا ہے، اور اولاد پر یہ احسان کیا کہ سمجھایا کہ ماں باپ کی کس طرح قدر منزلت ہونی چاہیے۔ ایک طویل واقعہ ہے، میں پورا واقعہ نہیں سناؤں گا، لیکن آپ کو اس سے اندازہ لگے گا کہ ماں اور باپ کا آپ کی زندگی میں کیا مقام ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، میں پوری تفصیل نہیں بولوں گا، بس مختصر آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ ایک صحابی تھے رسول اکرم کے، وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے اپنے والد سے اس بات کی شکایت ہے کہ وہ بہت خرچہ کرتے ہیں اور میری محدود آمدنی ہے، اسی آمدنی میں سے مجھے اپنے باپ کی بھی خدمت کرنی ہوتی ہے، مجھے اپنی خود کی بھی خدمت کرنی ہوتی ہے، اور مجھے اپنی اولاد کی بھی خدمت کرنی ہوتی ہے۔ There was a companion of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Once he came to Prophet and said, I have a complaint about my father that he expends money so carelessly and he does not bother about my troubles. I have a family, I have to take care of him, and I have to take care of my wife and my children, and I have a very limited income, and in that income I have to accommodate all my relatives in my life. So please, it would be kind of you if you could tell my father that do not do such expenditures which are not necessary. Let us be more wise in doing expenditures. Can you please convey this to my father, ya Rasulullah? انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ میرے والد سے یہ کہہ دیں کہ وہ فضول خرچی نہ کریں کیونکہ مجھے اتنے سب کام کرنے ہیں۔ It was a reasonable thing to say. یہ ایک واجبی بات تھی کہ وہ صحابی اللہ کے رسول سے جو بات بیان کی ہے، جو ان کی شکایت تھی، وہ ایک واجبی شکایت ہے کہ بھائی فضول خرچی کر کے بڑے میاں جو ہے ان کا پورا پیسہ خرچ کر دے رہے ہیں اور ان کا ہاتھ تنگ ہو جا رہا ہے، وہ اپنی بیوی بچوں اور خود اپنے باپ کی خدمت ٹھیک سے نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو رسول اکرم نے کہا تیری بات تو ٹھیک ہے، تو ایک کام کر، واپس جا اور اپنے والد کو میرے پاس بھیج، میں انہیں سمجھاؤں گا۔ وہ صحابی گئے، جا کے اپنے والد سے کہا اللہ کے رسول نے آپ کو طلب کیا ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو ان کے والد فوری اٹھے، تیار ہوئے اور جاتے ہوئے راستے میں ایک عربی زبان کی قدیم نظم گنگنانے لگے۔ میں وہ سب ادبی جو ہے باتوں میں نہیں جاؤں گا، آپ کے سامنے صرف سرسری واقعہ رکھ رہا ہوں۔ تو اس نظم کے الفاظ یہ بیان کرتے ہیں کہ میرا بچہ جسے میں نے اس وقت ہاتھوں میں اٹھایا جب وہ خود ایک گوشت کا لوتھڑا تھا، میرے بچہ جسے میں نے آنکھ پر کپڑا پہنایا خود اپنے آنکھ کا کپڑا چھوٹا کر کے، میرا وہ بچہ کہ جسے میں نے کھانا کھلایا اور میں بھوکا رہا، میرا وہ بچہ کہ جسے میں نے رات بھر اپنے کاندھے پر لے کر سلایا اور میں ساری رات اس کے لیے جاگتا رہا، میرا بچہ کہ جس کے کھیل کے لیے میں کھلونے لایا اور میں اور میری بیوی بھوکے سوئے۔ اس طرح کے احسانات جو ماں باپ اپنی اولاد پر کرتے ہیں،
ان احسانوں کے تذکرے کی ایک نظم تھی جسے وہ گنگناتے ہوئے، بڑے اچھے انداز کی نظم ہے عربی زبان میں، تو وہ گنگناتے ہوئے رسول اکرم کی خدمت میں پہنچے. جب دیکھا اللہ کے رسول کو تو آپ کی آنکھوں سے آنسو اس طرح جاری تھے کہ آپ کی داڑھی بھگ گئی تھی. آپ کی آنکھوں سے اس طرح آنسو جاری تھے کہ آپ کی داڑھی بھیگ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کیا نظم تھی جو تم گنگناتے ہوئے آئے؟ دیکھیے آپ کیسا خوبصورت انداز ہے. وہ کون سی نظم تھی جسے تم گنگناتے ہوئے آئے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ان کے والد نے فرمایا ان کے کہ یا رسول اللہ وہ جو بھی نظم میں گنگناتے آیا، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں ایک نظم گنگناتے آ رہا ہوں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے تمہارے آنے کی نہ صرف خبر دی بلکہ انہوں نے وہ نظم بھی سنائی مجھے جو تم گنگناتے آ رہے تھے. میں تمہاری زبان میں، تمہاری آواز میں سننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا نظم تھی. تو بڑے میاں دوبارہ نظم پڑھنے لگے. اللہ کے رسول پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. آخر میں کہا تمہارے بیٹے نے مجھ سے تمہاری شکایت کی کہ تم بیجا خرچ کرتے ہو اور جس کی وجہ سے اسے پریشانی ہوتی ہے. تمہارا بیٹا بڑا نیک ہے اور شریف ہے، وہ تمہارا خیال رکھتا ہے، تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا انتہائی شریف آدمی ہے، محنتی ہے، فرما بردار ہے، وہ جو کچھ کماتا ہے لا کر میرے ہاتھ میں دے دیتا ہے. خدا گواہ ہے مجھے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ میرے اس عمل کی وجہ سے میرے بچے کو تکلیف ہو رہی ہے. میرے اس عمل کی وجہ سے میرے بچے کو تکلیف ہو رہی ہے، ورنہ میں ہرگز ایسا کبھی نہیں کرتا کہ جس کام سے میرے بیٹے کو تکلیف ہو وہ کام میں کروں. اللہ کے رسول مجھے معاف فرمائے، اللہ سے دعا کریں کہ مجھے معاف فرمائے. آئندہ میں اس بات کا خیال رکھوں گا کہ میری اس عادت کی وجہ سے میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو، میں کفایت شاری کے ساتھ خرچہ کروں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے، بیٹا بھی تیرا، اس کا مال بھی تیرا، تو چاہے اس کے مال کو جیسے چاہے ویسے خرچ کر. نہ صرف اس کے مال کو بلکہ تو اپنے بیٹے کو جیسے چاہے ویسے استعمال کر. تو ان کا مالک ہے، وہ تیری ملکیت ہے. تو اللہ کے رسول نے اولاد کے لیے ماں باپ کو مالک بنایا ہے. وہ جیسے چاہے اپنی اولاد کو استعمال کرے، وہ جیسے چاہے اپنی اولاد سے توقع کرے اور وہ جیسے چاہے اپنی اولاد کے ساتھ معاملہ کرے. آپ کو اس حدیث شریف سے اس بات کا اندازہ ہوگا. ابن ماجہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مرقوم ہے. حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی عرض گزار ہوا یا رسول اللہ والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا کہ وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری دوزخ ہے. وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری دوزخ ہے. تم اگر سمجھو تو ماں باپ تمہاری جنت کا راستہ ہے، اور اگر نہ سمجھو تو یہی ماں باپ کی وجہ سے تم جہنم میں بھی چلے جاؤ گے. اگر ان کے ساتھ خوش اخلاقی کا ثبوت دو گے، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ گے تو وہ تمہارے لیے جنت کا راستہ بنیں گے، اور اگر تم ان کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ گے تو اپنے ماں باپ ہی کی وجہ سے تم جہنم کی طرف آگے بڑھ جاؤ گے. تو یہ ضروری ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ Who deserves the best, my best؟ فرمایا کہ تمہاری والدہ، پھر your mother، پھر انہوں نے پوچھا پھر کون؟ Who then؟ After mother آپ نے کہا پھر والدہ. پھر پوچھا انہوں نے کون؟ اللہ کے رسول نے کہا پھر والدہ. 3 مرتبہ وہ پوچھتے رہے کہ میرے اچھے برتاؤ کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے، اور 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا تمہاری والدہ.
پھر انہوں نے چوتھی مرتبہ پوچھا کہ پھر کون؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر تمہارے والد. 3 مرتبہ کہا والدہ، پھر کہا تمہارے والد، پھر جو تم سے زیادہ قریب ہوں. پھر جو تم سے زیادہ قریب ہو. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی ماں مر جاتی ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے باپ مر جاتے ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں زندہ رہتے ہیں، لیکن تمہارے بہترین سلوک کا اگر کوئی مستحق ہے تو وہ تمہارے والدین ہیں. ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے. ان دونوں میں سے جس کسی کو تم اپنے قریب پاؤ ان کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنا چاہیے اور اچھے سے اچھا معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی دعا میں تمہارے لیے کیا کیا رکھا ہے اس بات کا تمہیں اندازہ نہیں ہے. اگر ماں باپ کی دعا تم لوگے تو تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے جو اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک کرتا ہے. جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ دعا کا کیا اثر ہوتا ہے. ایک اور حدیث ہے جسے میں پڑھ کر سنانا چاہوں گا. حضرت ابن ماجہ ہی کی یہ بھی حدیث ہے. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں لوٹا کی تقدیر کو مگر دعا. یہ ترجمے کا ان کا ایک انداز ہے. عربی عبارت یہ کہتی ہے لا يرد القدر الا الدعاء، لا يرد القدر الا الدعاء. کوئی چیز مقدر کو نہیں ٹال سکتی سوائے دعا کے، اور دعا ہی وہ ایسا ہتھیار ہے جس میں یہ طاقت ہے کہ اگر کوئی چیز تمہارے لیے مقدر کر دی ہے کہ تمہیں کسی حادثے سے گزرنا ہے، تمہیں کسی نقصان سے گزرنا ہے، تمہیں کسی تکلیف سے گزرنا ہے، تمہارے ساتھ کوئی برا معاملہ ہونے والا ہے، جو کچھ بھی تمہارے لیے ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انتظام آپ کے لیے کیا ہے کہ اگر دعا کی جائے تو دعا میں یہ اثر ہے کہ اگر دعا کی جائے تو دعا تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے. دعا میں یہ طاقت ہے. اور تمہارے حق میں سب سے زیادہ اہم اگر کسی کی دعا ہے تو وہ تمہارے ماں باپ کی دعا ہے. تمہارے لیے سب سے زیادہ اگر کسی دعا کی اہمیت ہے تو وہ تمہارے ماں باپ کی دعا کی اہمیت ہے. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، سارے دینی کام کر لے، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ سلوک نہ کر پائے، تو ایسے شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت ممکن نہیں ہے. ایسے شخص کی کہ کوئی اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ماں کی بہت اہمیت رکھی ہے، اللہ نے ماں کے ہر معاملے میں جو ہے اہمیت رکھی ہے، اللہ کے رسول نے ماں کی بہت اہمیت رکھی ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے فرمایا کہ تمہاری جنت ماں کے قدموں میں ہے، اور اس جنت میں اگر تمہیں داخل ہونا ہے تو اس جنت کا دروازہ تمہارا باپ ہے. آپ سمجھے کہ آپ صرف ماں کو پکڑ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے جنت مل گئی. اگر تمہیں کوئی تحفہ لا کر دے دے اور اس تحفے جس کیس میں رکھ کر تحفہ لا کر دیا گیا ہے اس کیس پر قفل ڈال دیا جائے اور کنجی آپ کو نہ دی جائے تو وہ تحفہ آپ کے کس کام کا؟ وہ تحفہ آپ کے کوئی کام آنے والا نہیں ہے. That has no significance for you. If you have a gift in a packing which is locked, and that the key to that lock is not given to you, then what is the meaning of getting that gift? What is the significance of that gift? It means nothing to you. It is just a burden.
So if your heaven is under the feet of your mother, then to enter into that heaven, your father is the gate of that heaven. The central gate of that heaven is your father. So it cannot be done in such a way that you respect either one of them. If you find both of them, it is an obligation on you to be kind, to be obedient, to be generous towards both of them. You cannot take sides with them. Even though if they have some problems with each other, you do not have a right to get into that. Your duty is to be kind towards both of them. You cannot choose among them, because the way your relation with your mother is so important, similarly your relation with your father is very important. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, ترمذی کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رب کی رضا باپ کی رضا ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی ہے. صرف ماں کو خوش رکھنے سے معاملہ نہیں چلتا, باپ کو بھی خوش کرنا پڑے گا, کیونکہ اللہ کی رضا باپ کی رضا ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی ہے. If you want your God to accept you and your deeds, then it is necessary for you to be kind towards your father, because if your father is convinced by you, your God is also convinced by you. And if your father is not convinced by you, if he is not happy with you, then Allah subhanahu wa ta'ala is not convinced by your deeds and he is not happy with you. So the happiness of your Allah lies in the happiness of your father. The acceptance of your deeds near Allah is the acceptance of your deeds towards your father. So it is necessary for you to be kind towards your father. اب عموماً یہ ساری چیزیں جب ہم کہتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ فیملی کا آرڈر ایسا ہوتا ہے تو مرد حضرات اپنے ماں باپ کی خدمت کے تصور سے خود تو کچھ کریں گے نہیں, لیکن اپنی بیوی کو ان کی خدمت کو لگا دیں گے. اور جب اپنی بیوی کے ماں باپ کا معاملہ آئے تو کہیں گے ارے بھائی یہ ہماری جان پر کیا مصیبت آ گئی. یہ ایک ہمارے سماج کی بہت بڑی برائی ہے کہ اپنے ماں باپ کو ماں باپ اور بیوی کے ماں باپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ, میری والدہ ابھی کافرہ ہے, انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, لیکن وہ میرے صلہ رحمی کی مستحق ہے اور وہ میرے گھر آئی ہیں. کیا اللہ کے رسول اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے خاوند کے ہونے کے باوجود ان کی خدمت کروں, ان کی موجودگی میں خدمت کروں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بالکل ان کی خدمت کرو. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ صرف کسی گھر میں میاں بیوی رہتے ہیں تو صرف شوہر کے ماں باپ کی اہمیت نہیں ہے, بلکہ بیوی کے بھی ماں باپ کی اہمیت ہے. اور میں بالخصوص اپنی ان بہنوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جن کے نظر میں, جن کے ذہن میں سسرال اور شوہر سے رشتے کا تصور ہندوستانی ہندو سماج کے تصور سے اثر انداز ہو کر یہ خیال ہے کہ جو ہے پتی کے ساتھ ستی, ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ کو میں ایک بات کہہ دوں کہ آج ایک کامن پریکٹس ساری دنیا میں یہ چل رہی ہے کہ بیوی کی شادی ہوتی ہے تو اس کا سرنیم بھی بدل دیتے ہیں اور شوہر کے سرنیم کا سرنیم بیوی کے سرنیم کے ساتھ لکھا جاتا ہے. لیکن یہ اسلام میں مکروہ ہے, تحریمی ہے. عورت کا نسب نہیں بدلتا, عورت کا سرنیم نہیں بدلتا. اگر وہ کسی مخصوص خاندان کی ہے, اگر فرض کیجئے کہ وہ علیزئی ہے, اگر افغان برادری میں علیزئی ہے بچی, تو اس کے نام کے ساتھ اگر وہ میمنزئی کے نکاح میں چلی گئی تو اس کے نام کے ساتھ میمنزئی نہیں لکھا جائے گا, علیزئی لکھا جائے گا. اگر کسی اشرفی خاندان کی بچی ہے اور محمودی خاندان میں نکاح بیائی گئی ہے تو اس کے نام کے ساتھ محمودی نہیں لکھا جائے گا بلکہ اشرفی ہی لکھا جائے گا. تو عورت کا سرنیم نہیں بدلتا شادی کے بعد, اس کی آئیڈینٹی اس کے ماں باپ سے ہے.
اور وہ اولاد اور وہ لڑکی جو اپنے مائکے کی وفادار نہیں ہوتی اور سسرال کو خوش کرنے کے لیے اپنے مائکے کو سسرال میں ذلیل کرتی ہے، اس لڑکی کو کبھی اپنے سسرال میں عزت نہیں ملتی، کیونکہ عورت کی عزت چاہے سسرال میں ہو، چاہے اس کی اولاد کی زندگی میں ہو، یا چاہے دنیا کے کسی مقام میں ہو، عورت کی جو اصل عزت ہوتی ہے وہ اس کے مائکے سے، اس کے ماں باپ سے اور اس کے بھائی بہن سے۔ اس کا جو مائکہ ہے، اس کا جو سرنیم ہے، اس کا جو خاندان ہے، وہ خاندان اس کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سسرال میں بھی جب وہ جاتی ہے تو اس خاندان کی عزت کے ساتھ جاتی ہے، تو اس کی سسرال اور شوہر کی خدمتوں کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے خاندان، اپنے ماں باپ اور اپنے خاندانی وقار کو قائم رکھے، اپنے وقار کو باقی رکھے، سسرال میں جا کے اپنے خاندانی وقار کو ذلیل نہ کرے۔ اگر آپ کا شوہر آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے آپ کے خاندان کو یا آپ کو یا آپ کے باپ کو یا آپ کی ماں کو برا کہہ رہا ہے، تو ایسا شوہر نکاح میں رہنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ بد اخلاق ہے، وہ سماج کے قابل نہیں ہے، وہ کسی سماج کے قابل نہیں ہے ایسا آدمی جو اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک کرے۔ کیوں کہ وہ آدمی جو اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک عورت کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، اور عورت اس کی ماں بھی ہے، عورت اس کی بیوی بھی ہے، عورت اس کی بیٹی بھی ہے، عورت اس کی بہن بھی ہے۔ اگر وہ اس بات کو برداشت کرے گا کہ اس کی بہن یا بیٹی کو اس کے سسرال والے خاندان کا نام نکال کر گالی دیں، تو پھر اس کو جائز ہے یہ بات کہ وہ اپنی بیوی کو اس کا خاندان نکال کر گالی دے۔ تو یہ انتہائی بدروش لوگوں کا کام ہے۔ ایسے لوگوں کو سماج میں کوئی مقام حاصل نہیں ہوتا، نہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مقام حاصل ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عورت کو اپنا وقار باقی رکھنا چاہیے، وہ ذلیل ہونے اور بے عزت ہونے کے لیے نہیں ہوتی۔ سسرال میں جانا، شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کو نیم خدا سمجھنا، شوہر کو اپنی مغفرت اور بخشش کے لیے راضی رکھنا، دین کی، ایمان کی ضرورت سمجھنا، یہ اس کا جو ہے ذمہ ہے، یہ اس کا فریضہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بے وقار ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ذلیل ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نیچ ہو جائے۔ شادی بیاہ کا تعلق محبت اور ریسپیکٹ سے ہے۔ It has to be the combination of love and respect. Only love is of no use, only respect is of no use. If it is based on the two qualities, love and respect, then that relation is a successful relation. Otherwise, if either one of these is missing, then that means that is not a very successful life. And if both are missing, such a relation cannot survive. And if that is surviving, that relation is nothing less than a hell. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بیٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر وہ اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے اور سسرال کی خدمت کر رہی ہے، تو ضرورت پڑنے پر اپنی ماں اور اپنے باپ کی بھی خدمت کرے۔ جب تک وہ اپنی ماں اور اپنے باپ کی خدمت نہیں کرتی، اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ شادی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سسرال جب گئی تو میکے سے سارے رشتے ختم ہو گئے۔ یہ ایک بڑی دھیڑیا جو ہے بات ہمارے سماج میں آ گئی ہے کہ شادی ہو گئی تو بیٹی پرائی ہو گئی، سسرال کی ہو گئی۔ ارے مری تک کا بیٹی پرائی نہیں ہوتی، مر گئی جب تک بھی بیٹی پرائی نہیں ہوتی۔ عورت کی میت پر سسرال کے رشتہ دار اس کی خبر میں جو ہے اتر نہیں سکتے یا اس کی میت نہیں کر سکتے، بلکہ مائکے کے رشتہ دار کر سکتے ہیں، بھائی، بھتیجے، بھانجے۔ تو عورت کی شادی ہوئی تو پرانے رشتے ختم نہیں ہو گئے، بلکہ پرانے رشتوں کے ساتھ کچھ اور نئے رشتے پیدا ہو گئے جن کی اہمیت پرانے رشتوں کے برابر ہے۔ یہ اسلام کا تصور ہے، اور ہندوستانی سماج اور ہندو سماج کا تصور یہ ہے کہ بیاہ دی گئی تو بیٹی پرائی ہو گئی، اب وہ گئی تو پتی کے ساتھ ستی ہوگی، ڈولی میں بیٹھ کر گئی ہے اور ڈولے میں سسرال کے باہر نکلے گی۔ یہ کوئی اسلامی تصور نہیں ہے، یہ کوئی اسلامی تصور نہیں ہے۔ دنیا کا پہلا مذہب
جس نے عورت کے حقوق کو ایڈریس کیا ہے وہ اسلام ہے. اسلام has given the first idea of women's rights and that religion stands for 100% the rights of a woman. She is being protected from all the dimensions in the society where it is possible that she may get affected by any ill behavior. شوہر سے، باپ سے، بیٹے سے، بھائی سے، ہر رشتے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک باضابطہ قانون بنایا ہے اسلام نے. بہرحال آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ کسی دن اس عنوان پر بھی گفتگو کریں گے. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ شوہر وغیرہ کی خدمت کر رہی ہیں، جس طرح مرد آدمی کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا حق بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے، اسی طرح عورت شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرے اور یہ خدمت کرنا اس کا حق بھی ہے اور ذمہ داری بھی. اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اور ایک چیز یہ ہے، ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ کہوں کہ گناہ کبیرہ کون سے ہیں؟ کیا میں تمہیں یہ نہ کہوں کہ گناہ کبیرہ کون سے ہیں؟ صحابہ نے کہا بے شک یا رسول اللہ، فرمائیے کہ گناہ کبیرہ کون سے ہیں؟ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ کی فہرست بتاتے ہوئے یہ کہا کہ وہ عمل جس میں اپنے ماں باپ کو گالی دی جائے، وہ عمل وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دے، اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے اور وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور وہ یہاں پر ہے، دیکھیے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے. آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے. لوگ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ اس زمانے میں یہ بات بڑے تعجب کی تھی، لیکن آج بڑی عام ہو گئی ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کو کس طرح گالی دے رہے ہیں، کس طرح سلوک کر رہے ہیں. ہم جس منصب پر بیٹھے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، جب ہمارے پاس مسائل آتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ انسان کا بیہیویئر ایسا کیسا ہو سکتا ہے. بہرحال کہ صحابہ نے کہا گالی دینے والا گناہ کبیرہ کیا ہے. صحابہ نے کہا کیا کوئی ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. یعنی فحش کلامی جو ہے، گالی گلوچ کا جو مزاج ہے آج کا، بالخصوص کالجز وغیرہ میں یا ٹین ایج کے بچے یا ینگ بچے جو پلے گراؤنڈ جاتے ہیں، کھیلتے ہیں، محلے میں دوسرے بچوں سے کھیلتے ہیں، تو ایک ایروگینٹ اور رف ماحول میں یہ بات ہوتی ہے کہ بچے ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں. آپ کسی کی ماں کو گالی دیں گے تو پلٹ کر وہ آپ کی ماں کو گالی دے گا، آپ کسی کے باپ کو گالی دیں گے تو پلٹ کر وہ آپ کے باپ کو گالی دے گا. تو آپ نے گویا خود اپنی ماں اور اپنے باپ کو گالی کھلوائی، لہذا وہ جرم آپ کے اوپر ہے. اور آپ اپنے ماں باپ سے جب گفتگو کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ آپ اپنی آواز اتنی بلند نہ کریں کہ آپ کی یہ رگ موٹی ہو. آپ جب ان سے گفتگو کریں تو اپنے مونڈے جھکا کر گفتگو کریں. آپ جب ان کے ساتھ کوئی بات کریں تو انتہائی نرم لہجے میں ان سے گفتگو کریں. آپ وہ جو کچھ بھی کہیں آپ کے لیے ان کا ماننا صحیح ہے. لیکن میں یہاں پر گفتگو اپنی ختم کرنے سے پہلے 2 منٹ یہ بات بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو قوانین ہیں یہ آئیڈیل ماں باپ کے متعلق ہے. اس سے ہٹ کے بھی کوئی دوسرا قانون نہیں ہو سکتا. لیکن میں ماں باپ کو بھی اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا بچہ جو برتاؤ کر رہا ہے اس نے وہ برتاؤ آپ سے سیکھا ہے. آپ کا بچہ آپ کا آئینہ ہے.
آپ جو عمل کرتے ہیں آپ کا بچہ وہ عمل کرتا ہے. بچہ جب ماں کی کوکھ سے پیدا ہوتا ہے تو اس وقت وہ نہ اچھا ہوتا ہے نہ وہ برا ہوتا ہے. بچہ جب ماں کی کوکھ سے پیدا ہوتا ہے تو اس وقت نہ وہ اچھا ہوتا ہے نہ وہ برا ہوتا ہے. ماں باپ اگر اچھائی بچوں کے سامنے کر کے بتائیں گے تو بچہ بھی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. ماں باپ اگر اولاد کے ساتھ فحش کلامی، بد کلامی، ایروگنٹ بیہیویئر رکھیں گے تو یقیناً کل کے دن جب وہ طاقتور ہوگا تو آپ کی ہی وجہ سے وہ دین سے غافل ہو جائے گا اور اس کے اخلاق ایسے ہو جائیں گے کہ وہ جو ہے دوزخ کی طرف آگے بڑھ جائے گا ماں باپ کا نافرمان ہوتا. تو آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ جہاں میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں ماں باپ کو بھی اس بات کی طرف توجہ دلاؤں کہ آپ اپنے بچوں سے جب گفتگو کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جس لہجے میں آپ اپنے بچے سے بات کر رہے ہیں کل اسی لہجے میں آپ کا بچہ آپ سے گفتگو کرنے والا ہے. اللہ جب یہ چاہتا ہے کہ آپ کا بچہ آپ سے نرم لہجے میں بات کرے تو اس کے لیے آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ بچے سے نرم لہجے میں بات کریں تاکہ آپ کے نرم لہجے کو سیکھ کر آپ کا بچہ آپ سے نرم لہجے میں بات کرے اور آپ کے پروردگار کی بارگاہ میں مقبول ہو اور اس کی تسلیم و رضا حاصل کر سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. نیک دعا کہتے ہیں اور بری اگر کی جائے تو اسے بد دعا کہتے ہیں. دعا اپنے آپ میں اچھی یا بری نہیں ہوتی. وہ جو کچھ خدا تعالیٰ سے مانگا جائے وہ دعا ہے. اگر اچھا مانگا جائے تو وہ نیک دعا ہے اور اگر برا مانگا جائے تو وہ بد دعا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مقدر کو بدل سکے سوائے دعا کے. تو دعا میں یہ طاقت ہے کہ دعا مقدر کو بدل سکتی ہے. اس لیے یہ چاہیے کہ ہر ایک سے اچھی دعا لیں. اگر ان سے بد دعا لیں گے تو پھر اس کا نتیجہ بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا. اگر آپ بعض لوگ جو ہے عادتاً بد دعا دیتے ہیں، جیسا ہمارے پاس حیدرآباد کا کلچر ہے، بڈیاں جو ہے محبت سے بھی جو ہے گالی دیتی ہیں اور بد دعا دے کے جو ہے گفتگو کرتی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسی چیزیں اللہ قبول نہیں کرتا. لیکن اگر کسی عمل کے بدلے میں کوئی دعا کی گئی ہو، اگرچہ کہ وہ نیک ہو، اچھی ہو، تو وہ بھی قبول ہوگی، اور اگر وہ بری ہو تو وہ بھی قبول ہوگی. دونوں ہی صورتیں پاسبل ہیں. گرینڈ پیرنٹس اتنا ہی حق آپ کے دادا دادی اور نانا نانی کا بھی ہے. ان کو بھی برابر اتنا ہی حق ہے، کیونکہ اسلام نے آپ اس بات کو رکھیے کہ اتنا گہرا تعلق رکھا ہے دادا کا اور پوتروں کا، دادی کا اور پوتروں کا، کہ وراثت میں اگر 100 گز زمین اگر دادا دادی چھوڑ کے گئے ہیں اور بیٹے کو اولاد ہو گئی ہے، پوترا پوتری ہو گئے ہیں، تو باپ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ اپنی اولاد کی مرضی کے خلاف اسے بیچ سکے. وہ جائیداد بیچنے کا حق نہیں ہوتا باپ کو. دادا کی جائیداد کا وارث پوتا ہوتا. تو جب دادا کی جائیداد کا وارث پوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حقوق بھی جو ہے دادا دادی کے برابر ویسے ہی ہیں جیسے کہ ماں باپ کے حقوق ہیں. ایک اور حدیث میں پڑھنا بھی چاہ رہا تھا. ویسے نہ صرف جو ہے دادا دادی بلکہ آپ کے بڑے بھائی کے بھی حقوق ایسے ہیں جیسے کہ آپ کے اپنے باپ کے ہیں. دیکھیے آپ، یہ ایک بیہقی کی حدیث ہے. حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے بھائی کا اپنے چھوٹے بھائیوں پر ایسا حق ہے جیسا باپ کا اپنے بیٹوں پر حق ہے. تو یہ تو بڑے بھائی کی بات ہے. وہ تو پھر آپ کے دادا ہیں، وہ تو پھر آپ کے دادا ہیں. یہ بھی ایک ہے، دیکھیے ایک حدیث، یہ بھی میں آپ سے سنانا چاہ رہا تھا. حضرت اسید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے کہ بنی سلمہ کا ایک آدمی آ کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، کیا میرے والدین کی نیکیوں میں سے کوئی ایسی باقی ہے کہ ان کی وفات کے بعد
میں ان کے ساتھ نیکی کر سکوں. یعنی کوئی ایسا کام جو ان کی موت کے بعد بھی میں کرنا چاہتا ہوں. دادا دادی کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ اور دادا دادی سبھی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ماں باپ، دادا دادی یا اپنے بزرگوں کے تعلق سے آپ کی جو اچھے اخلاق ہونے چاہیے وہ صرف ان کی حیات تک نہیں ہونے چاہیے بلکہ ان کی موت کے بعد بھی آپ کے اخلاق ان کے لیے اچھے ہونے چاہیے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ایسا کوئی عمل ان کی زندگی کے بعد بھی ہے جو میں کر سکتا ہوں ان کے لیے نیکی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے لیے دعا کرنا، ان کی بخشش مانگنا، ان کے بعد ان کے وعدے پورے کرنا، ان رشتوں کو جوڑنا جو ان کی وجہ سے جڑتے ہیں اور ان کے دوستوں کی عزت افزائی کرنا. تو آپ اس بات کو سمجھیے کہ جہاں آپ کو میراث وغیرہ میں سارے کے سارے حقوق دیے گئے ہیں، وہیں آپ پر ذمہ داری بھی اس بات کی ہے کہ اگر باپ نہیں دادا کا بھی کوئی قرضہ اگر باقی ہے تو وہ بھی آپ ہی کو ادا کرنا ہے. اگر کوئی چیز باقی ہے اور ان کے لیے دعا کرنا، ان کی مغفرت، ان کی بخشش کے لیے دعا کرنا، یہ سب آپ کے ذمے ہیں. تو بالکل دادا دادی کا بھی وہی حق ہے جیسا ماں باپ کا حق ہے. Well, they have never been happy in any case. ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ جو ہے دو طرف کے سمدھی سمدھن جو ہے ایک دوسرے سے خوش ہوں گے. ان کو بھی گلا ہوتا ہے، ان کو بھی گلا ہوتا ہے. As far as you're talking about respecting your father's parents, yes, indeed you have to respect them. Doing service is a different thing. But if you ask me about doing respect, then I would say without a doubt, not just your husband's parents, but your neighbor's parents, anybody's parents, any elders to you, you have to be kind and be respectful. اور اگر آپ کے ماں باپ، آپ کے شوہر کے ماں باپ یا آپ کی بیوی کے ماں باپ ایک دوسرے سے اچھے تعلقات نہیں ہیں ان کے، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے. ان کے جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے. انہیں اپنے آپسی جھگڑے حل کر لینے دیں. میاں بیوی آپس میں ان کی وجہ سے تعلقات خراب نہ کریں، ایک دوسرے سے اچھے سے پیش آئیں. اور جہاں تک ہو سکے اپنے ماں باپ پر جو اثر وہ ڈال سکتے ہیں وہ اثر ڈال کر ان جھگڑوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ اگر بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ قطع تعلق ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ سمدھی سمدن اور وہ سمدھی سمدن ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے سے کوئی مراسم نہیں رکھتے، ایسی سچویشن میں بھی شوہر کا یہ کام ہے کہ بیوی کے ماں باپ سے اچھا سلوک رکھیں، باوجود اس کے کہ وہ تمہارے ماں باپ سے ان کے تعلق اچھے ہیں نہیں ہیں، یہ اور بات ہے. اور بیوی کا یہ کام ہے کہ اپنے شوہر کے ماں باپ کی عزت کرے، باوجود اس کے کہ اس کے ماں باپ سے ان کا جھگڑا ہے. آپس میں اچھے اخلاق سے پیش آئے. اگلا سوال ہے کہ اگر والدین کوئی غلط کام کی طرف کریں، جیسا ایک کوشچن ہے if you have a financial situation at home and mother says to take loan or go to mortgage and bring money, should we follow? اور ایک ہے اس کا سوال if the father is alcoholic and eating interest, so how should be the children, what should be the action? دیکھو میں ایک چیز بولتا ہوں آپ کو، alcoholism or any other گناہ کبیرہ that is stated in Quran Majid, if your parents or either of them is in practice of that، یا پھر یہ سارے کے سارے گناہوں سے سب سے بڑا گناہ یا مشرک اگر ہیں، تو ایسی صورت میں بھی تمہارے لیے ان کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک کرنا ضروری ہے. ان کی ہر خواہش، ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنا آپ کا دینی فریضہ ہے، سوائے اس کے کہ آپ اپنے دین کے خلاف ان کی کسی خواہش کو پورا نہ کریں. اس کے علاوہ وہ دنیا سے، اب سماج سے متعلق کوئی تقاضا آپ سے پیسے کا، خدمت کا کرتے ہیں، تو آپ کی یہ دینی ذمہ داری ہے کہ وہ چاہے الکوہولک ہو یا پھر ڈرگز لے رہے ہوں یا پھر جو ہے مشرک ہوں، چاہے جو کچھ بھی ہو، آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کریں اور اچھا سلوک کریں. اگر وہ اپنی عبادت گاہ کو مندر یا گرجا یا کسی مقام پر جانا چاہتے ہیں
تو ان کا ہاتھ پکڑ کے لے جائیں اور انہیں وہاں چھوڑ کر آئیں, اور جب وہ واپس آنا چاہیں تو وہاں سے انہیں پک اپ کر کے واپس لے کر آئیں. چاہے جیسے حالات ہوں, آپ کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ کرم والا, رحم والا معاملہ کرنا آپ کی دینی ضرورت ہے, آپ کی دینی ذمہ داری ہے.